السلام علیکم، شو میں خوش آمدید. میں ہوں تمکنت کریم اور ہمارے ساتھ موجود ہیں نجم سیٹھی. السلام علیکم. بریکنگ نیوز کی دنیا میں رہنے والے میڈیا انڈسٹری کے لوگ، خاص طور پر نیوز روم اور کرنٹ افیئرس کے، کئی دفعہ خود نیوز بن جاتے ہیں. کچھ اسی طرح کا واقعہ ہمارے ساتھ بھی اس جمعے کو ہوا جب PIA کا پلین کریش کیا. اس میں ہمارے کولیگ، ہمارے دوست، ہمارے استاد، ہمارے بہت پیارے ساتھی، ہمارے پروگرامنگ ہیڈ جناب انصار نقوی تھے. اس لیے تجزیہ اور جو خبر ہے اس کا ایک اور ہی پہلو سامنے آتا ہے جب آپ کسی سانحے کو اتنے قریب سے اپنے ذاتی لیول پہ اس کو ایکسپیرینس کرتے ہیں، اور اس کو پھر آپ ایک فرق طریقے سے اس کو آپ ایبزارب کرتے ہیں. سیٹھی صاحب، آپ کو انصار صاحب کی بات پہ یاد نہیں آ رہی اس وقت؟ جی بالکل آ رہی ہے. انفیکٹ جب یہ خبر سنی کہ PIA کا یہ جہاز کریش کر گیا تو مجھے احساس نہیں تھا کہ وہ شاید اس جہاز پہ سفر کر رہے ہیں، تو مجھے ان کا تو اس وقت سوچ نہیں آئی، مگر اور بہت سی باتیں یاد آئیں PIA کے بارے میں جس کے بارے میں بات ہو سکتی ہے. مگر جب بعد میں یہ خبر آئی کہ نقوی صاحب بھی جہاز پہ تھے تو آپ یقین کریں جیسے آپ کو، ہم سب کو جنہوں نے ان کے ساتھ کام کیا تھا، نہایت تشویش، نہایت افسوس، نہایت بے چینی کہ کہاں ہیں، جہاز پہ تھے نہیں تھے، سروائیو کیا نہیں سروائیو کیا، وغیرہ وغیرہ. بس آپ یہ سمجھ ہی سکتی ہیں کس قسم کی باتیں یاد آتی. اور پھر جب یہ کنفرم ہو گیا ایک دن کے بعد کہ ایسے ہی ہے کہ وہ اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، تو پھر یاد آیا کہ جب سے انہیں ہم جانتے ہیں کتنی ان کی عزت کرتے تھے، کتنی ان کے ساتھ انٹریکشن ہوا، کیا ان کا تجربہ تھا، کس قسم کی وہ ایڈوائس دیتے تھے، کتنے لوگ ان سے پیار کرتے تھے، کتنے لوگ ان کی عزت کرتے تھے، کتنے لوگ ان کے پاس جاتے تھے اپنی ایڈوائس کے لیے. وہ ایسے تھا جیسے کہ سارا چینل جو ہے وہ ایک شخص کے اوپر، کرنٹ افیئر سارا کا سارا ان پہ چل رہا تھا. اور تبکرت آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ ان میں سے تھے پرانے زمانے کے لوگ جنہوں نے صحافت صحیح طریقے سے سیکھی ایز اے پروفیشن. یہ نہیں کہ کالم نگار بن کے یا اچھی شکل کی وجہ سے وہ TV کے آگے آ کے بیٹھ گئے. نہیں، یہ حیدرآباد میں سیاست بھی انہوں نے وہاں سیکھی اور اس کے بعد صحافت بھی وہاں سیکھی، اور صحافت کے اصول جو کہ ہمیشہ ان کی کوشش رہی کہ ان کو اپلائی کیا جائے. اسی لیے سینسیشنلزم کے خلاف تھے، حقیقت کے حق میں تھے، فیک نیوز کے خلاف تھے، ہمیشہ سمجھاتے تھے کہ اس سے آگے مت بڑھیے، بیکاز جہاں آپ کی آزادی ہے ختم ہوتی ہے وہاں کسی اور کی آزادی شروع ہوتی ہے، وغیرہ وغیرہ. میں سمجھتا ہوں وی ہیو لاسٹ اے ویری ویلیوبل لیڈر ان آر انڈسٹری، جس کی تعریف جیو سے لے کے اور لوگ بھی ہر جگہ سے ان کی تعریف کر رہے ہیں ایز اے گڈ مین، شائستہ شخص، نفیس آدمی، نالجبل آدمی، اور کامریڈ، ساتھی، ایڈوائس دینے والے، کبھی غصہ نہیں کرنے والے، لیڈر ان دا ٹرو سینس. بہت بڑی ہمارا لاس ہوا ہے، یہ بہت بڑا لاس ہوا. جی بالکل، آپ سے تو کہیں زیادہ میں نے ان کے ساتھ وقت سپینڈ کیا، بیکاز میرا تو تقریب اپنے دفتر میں میرا وقت کم سپینڈ ہوتا تھا، ان کے ساتھ زیادہ ہوتا تھا. ہر وقت مشورہ لینا، اپڈیٹ لینی، انفارمیشن لینی. اور جو ایک انتہائی میں نے جو ان کی چیز یہ آبزرو کی کہ بڑے تحمل اور بہت ایک ان کی گہری نظر ہوتی تھی کہ جس پہ آپ عام آدمی نہیں دیکھ رہا ہوتا تھا، کیونکہ ظاہر ان کا اتنا تجربہ تھا کہ کون سی خبر کہاں چھپی ہے، کون سی خبر نے کب لگنا ہے، اور کون سی خبر کو روکا جانا ہے، کون سی خبر کے آپ نے جو بنائی جا رہی ہے اس کے ٹریپ میں نہیں آنا. اتنا ان کی جو تھی نا تیز نظر تھی اس معاملے میں، اور بڑی صحیح طریقے سے وہ سمجھایا بھی کرتے تھے، اور ہارٹ ان دا رائٹ پلیس. ہمیشہ ان کی جو میں نے یہ چیز دیکھی کہ جو اصولی موقف ہوتا تھا ان کا، اور جو ایک حق کی بات ہوتی تھی نا، تو وہ ان کو گائیڈ کر رہی ہوتی تھی.
اور یہی تھا جو سبق، وہ جو ان کے ساتھ جو کام اور ان کے انڈر جو کام کر رہے تھے وہ ہر وقت ان کو، مطلب یہ ان کی ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے کہ جتنے بھی لوگ ان کے ساتھ کام کیے اور ان کے انڈر کام کیے انہوں نے یہ چیز آگے ٹرانسفر کی. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. مجھے یاد ہے جب میں نیا نیا آیا ہے چینل میں تو انہوں نے ایک ویلکم پارٹی تھرو کی میرے لیے. بڑا کیک شیک آیا, کیک شیک کاٹا گیا. میڈ می فیل ویری گڈ اینڈ امپورٹنٹ. چھوٹی سی چیز تھی مگر بہت بڑی چیز تھی نا. اسی طریقے کے ساتھ یہ میری پچھلی سالگرہ میں، مجھے تو یاد بھی نہیں تھا تو مجھے پتہ چلنا شروع ہو گیا کہ آپ لوگوں نے کچھ آرگنائز کرنا شروع کر دیا. اور پھر نقوی صاحب نے سب کو اکٹھا کیا اور کھڑے ہو کے کیک کاٹا. مطلب ہے کہ اٹس انبلیویبل. آئی کی ناٹ بلیو ہی از ناٹ دیر اینی مور. اگر مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے گا. ایسے ہی لوگ جنتی ہوتے ہیں. بہت ہی نفیس شخص. مجھے بڑا صدمہ ہے، افسوس تو چھوٹا وہ لفظ ہے نا، صدمہ ہے. کولیگ ان کا کمرہ میرے کمرے کے ساتھ ہوتا تھا. جب بھی میں آتا تھا تو میں آداب کرتا تھا، یہ مسکرا کے مجھے ویلکم کرتے تھے. پھر آ کے پوچھتے تھے آج کیا گند بلا کھانا ہے آپ نے. مطلب ہے کہ اس قسم کی ہنسی مذاق چلتا رہتا تھا. پھر کچھ اندر کی خبریں میں نے پوچھنا ان سے. میں نے کہا نقوی صاحب تو آپ کی کوئی چڑیا کی خبر ہے؟ تو ہنسنے لگنا، ہاں ہاں بالکل ہے، پہلے آپ بتائیے پھر میں بتاتا ہوں. تو مطلب ہے کہ بڑی یاداشت، بڑی یادیں آئیں گی، بڑی یادیں آئیں گی. وی ول مس ہم، وی ول مس ہم. انصار صاحب کے لیے تو میں یہ کہوں گی، بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا. واہ، بالکل صحیح کہا، بالکل صحیح کہا. ویران ہو گئے ہم سب. یہ کئی دفعہ سیٹھی صاحب کچھ ایسی ہوتی ہیں پریزنس ہوتی ہیں آپ کی زندگی میں جو صرف اس وقت فیل ہوتی ہیں کہ وہ کتنی امپورٹنٹ اور کتنی بڑی تھی، جب وہ نہیں ہوتی، جب وہ چلی جاتی. تو اب مجھے جاتے جاتے یاد آیا کہ کبھی کبھی آپ میرے آگے روتی تھی کہ سیٹھی صاحب آپ نے مجھے مروا دیا. میں کہتا تھا کیسے؟ کہ آج تو انصار صاحب نے مجھے جھڑکیں دے دی. وہ کیوں؟ وہ آپ نے یہ باتیں کہہ دیں تو انہوں نے کہا کہ بھائی تمکنت آپ کو چاہیے تھا سیٹھی صاحب کو ذرا ریسٹرین کرتے. مگر انہوں نے کبھی ریسٹرین نہیں کیا، خود کبھی نہیں کیا. اور خود ہمیشہ آزادی، صحافت کی آزادی، سچ بولنا، دلیری کے ساتھ بولنا، ہمیشہ ایسی کوالٹیز کو اہمیت دیتے تھے. جی وہ ہمیشہ مجھے کہتے تھے کہ آپ وہ جو دو ٹرین کے ڈبوں کے درمیان وہ ہوتے ہیں نا جو آپ ٹکرانے سے روکتے ہیں، وہ آپ پروڈیوسر وہ چیز ہوتی ہے. تو آپ سیٹھی صاحب اور چینل کے درمیان میں آپ وہ جو ہے نا پروٹیکشن کہ وہ ٹکر نہیں ہونے دیتی ہیں. تو میں کہتی تھی کہ ہاں میں دونوں طرف سے ہی چنڈے کھاتی ہوں، ادھر سے بھی کھاتی ہوں گالیاں، ادھر سے بھی کھاتی ہوں. تو اب ان کی میں ان جھڑکوں اور ان ساری ڈانٹوں کو آج پروگرام کرتے شروع کرنے سے پہلے میں اتنا مجھے وہ یاد آ رہی، اتنا یاد آ رہی. مگر کیا کریں جی، یہ بے بسی کا عالم. یہ تجزیہ کار جو ہیں انہوں نے بیٹھ کے اس کو ایک بڑے ٹھنڈے دل سے، جس طرح وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ آپ بڑی جذباتی ہو جاتی ہیں، ذرا کول ہیڈڈلی چیز کو دیکھنا ہوتا ہے جو میڈیا کے لوگ ہیں. تو اگر ہم اس پلین کریش کو، ہمارا تو اپنا ایک نقصان ہوا ہے، 97 ایسے لوگ ہیں گھر اجڑ گئے ہیں، ان کا بھی نقصان اسی طرح کا ہوا ہے. سیٹھی صاحب حادثے کے فوراً بعد چیف ایگزیکٹو پی آئی اے ایئر مارشل ارشد ملک صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی اور جس کے اندر انہوں نے ایکسپلینیشن دی کہ یہ حادثے کی ممکنہ وجوہات کیا ہو سکتی ہیں. آپ کو اس ایکسپلینیشن میں کوئی وزن نظر آیا کہ ہم صحیح ڈائریکشن میں جا رہے ہیں اور ایک یہ سیٹسفائنگ ہے ان کی ایکسپلینیشن؟ مجھے ان کی باتوں سے میں متاثر نہیں ہوا. 2-3 ایشوز تھے. ایک تو یہ کہ میں بڑا حیران ہوتا ہوں ہمیشہ کہ یہ لفظ شہادت کا، شہید کا جس طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے اس کے اوپر مجھے کوئی سمجھ نہیں آتی یہ کب استعمال کرنا ہے اور کب نہیں کرنا. گاڑی چلاتے وقت کوئی مر جائے تو وہ تو شہید نہیں ہے، جہاز سے کوئی گر کے مر جائے تو وہ شہید ہے. چلے ٹھیک ہے، میرا خیال ہے لوگوں کو حوصلہ دینے کے لیے، اور ثانیہ اتنا ٹریجک ہوتا ہے کہ پھر لفظ ایسا استعمال کیا جاتا ہے لوگوں کو سہارا دینے کے لیے. ٹھیک ہے، مگر پھر بھی ذرا
مجھے تھوڑی سی انیز ہوتی ہے اس میں. اب دوسری بات یہ کہ ایئر مارشل صاحب ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ انکوائری کریں گے، دوسری طرف خود ہی شروع ہو جاتے ہیں بات کرنا، جس میں ایسے لگتا ہے کہ یہ پائلٹ کا ایرر اور اس کے اوپر کنٹرول ٹاور کا رول اور جہاز کے لینڈنگ گیئر کی جو ایشو ہے اور اس کے اوپر کوئی خاص غور ہی نہیں کیا گیا. اسی لیے بعد میں پھر آپ نے دیکھا کہ جو پائلٹ کے والد صاحب ہیں انہوں نے کافی اعتراض کیا ہے کہ یہ کس قسم کی پریس کانفرنس تھی، کس قسم کی باتیں کی انہوں نے انکوائری سے پہلے. اور پھر یہ کہ جی وہ جو انکوائری ہے وہ اس میں وہ ایئر فورس کے ہی لوگ ہوں گے. مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی. ایئر فورس پی آئی اے کو چلا رہی ہے، ایئر فورس جو ہے انکوائری کرے گی پی آئی اے کے کریش کی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، کلیئر کٹ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. یہ تو سبھی نے لکھا ہے. یہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اس میں آپ نے اور لوگوں کو انکلوڈ کیوں نہیں کیا، کوئی انڈیپینڈنٹ ایکسپرٹس کو کیوں نہیں انکلوڈ کیا آپ نے. اب آپ کو اس بات کا تو پتہ ہے نا کہ ایئر بس والے خود انکوائری کریں گے، اور وہ کر رہے ہیں، اور انہوں نے آلریڈی پریلیمنری رپورٹس بھی لکھ دی ہیں جو کہ ہم لوگوں نے پڑھ لی ہیں، اور پائلٹس بھی بات کر رہے ہیں بہت سی چیزیں جس میں دونوں باتیں آ رہی ہیں. لینڈنگ گیئر کا پرابلم بھی آ رہا ہے اور کہ وہ نہیں نکلا، اور یا نکلا اور سمجھ نہیں آئی، انڈیکیشن صحیح نہیں ملی، یا امپیکٹ نہیں، جہاز کے امپیکٹ نہیں برداشت کر سکا وغیرہ وغیرہ. یہ ساری چیزیں نکلیں گی، مگر لینڈنگ گیئر از اے پرابلم اینڈ سملرلی پائلٹ ایرر کین بی اے پرابلم. تو میرا خیال تھا کہ اتنی کہنے کی اس کی کیا ضرورت تھی، اتنی لمبی چوڑی باتیں کرنے کی. سمپلی یہ کہتے کہ ہم ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری کر رہے ہیں، اور جیسے جیسے ہمارے پاس فیکٹس آتے ہیں ہم آپ کو بتائیں گے. اور اس کے اندر پالپا کے پائلٹس ایسوسی ایشن کے بھی کسی کو رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کو یہ پائلٹس ایسوسی ایشن کے لوگ پسند نہیں ہیں، اور اس کی وجہ ہوگی وہ اپنے پائلٹس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، تسلیم نہیں کرتے اپنی غلطیاں. مگر چلے، ان کو انکلوڈ تو کرنا چاہیے تھا، اور پھر کوئی نان پی ایف لوگوں کو بھی انکلوڈ کرنا چاہیے تھا. بہت سے ایکسپرٹس ہیں یہاں، ایسی کیا بات ہے. پھر کوئی فورن ایکسپرٹ کو بھی لے آتے تو کیا حرج تھا کریڈیبلٹی دینے کے لیے. مگر ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے لوگ ٹھوسے جائیں، اور کوئی ایسی چیز اگر آ جائے جس میں کوئی شرمندگی کا باعث بنے کسی ادارے کے اوپر یا کسی اسٹیٹ فنکشنری کے اوپر، تو اس کو بچایا جائے. تو مجھے بڑا آئی فیلٹ ویری بیڈ کہ یار یہ ہمارا حال ہے. اور دنیا میں کوئی ہوتا تو چیئرمین یا ایم ڈی جو بھی ہیں ان کو ہی شوڈ ہیو ریزائنڈ. مگر یہاں ریلویز کریش ہو جاتے ہیں، منسٹر ریزائن نہیں کرتے، جہاز گر جاتے ہیں، 100 لوگ مر جاتے ہیں، کوئی ریزائن نہیں کرتا. انکوائری ہوگی جی ہمارے لوگ انکوائری کریں گے. تو آئی ایم سوری، آئی واز ویری انامپریسڈ ود دس، ویری انامپریسڈ. جی بالکل، اتنی بڑی چیز واقعہ ہوتا ہے، اگر اس سے بھی کوئی سبق نہیں حاصل کریں گے تو پھر آگے اس طرح سے واقعات کو روکیں گے یہ کیسے. یہاں ہمیں ایک وقفہ لینا ہے، وقفے سے واپس آئیں گے تو مزید بات کریں گے جو پی آئی اے کے اندر سیاست یا پی آئی اے پر سیاست کی جا رہی ہے، اور جو شوگر کمیشن رپورٹ پر سیاست ہو رہی ہے اس پر بھی ایک وقفے کے. ویلکم بیک. سیٹھی صاحب، ہم یہ بات ہو رہی ہے حادثے کی، اور ابھی آپ نے ذکر کیا کہ انکوائری کمیشن میں یہ پیلپا جو پائلٹس کی ایسوسی ایشن ہے پی آئی اے کی، اس کا کوئی انہوں نے بندہ نہیں شامل کیا، کوئی پائلٹ شامل نہیں کیا. اس کی کیا وجہ ہے؟ ہچکچا کیوں رہے ہیں ان کو شامل کرنے میں؟ بھی پائلٹ پی آئی اے کے پائلٹ کا وہاں اس میں ہونا تو بہت ضروری نہیں ہے؟ جی ضرور ہونا چاہیے. دراصل مینجمنٹ اور پیلپا کے درمیان بہت سے ٹینشنز اور ایشوز چلتے رہتے ہیں. پائلٹس جو ہیں دس اے ویری اسٹرانگ یونین، بہت اسٹرانگ یونین ہے. اینڈ اور وہاں دوسری یونینز بھی بہت سی اسٹرانگ ہے. وہ امپلائیز یونین جو ہے وہ بھی بڑے اسٹرانگ ہیں. میں آگے جا کے جب ہم پرائیویٹائزیشن کی بات کریں گے تو آئی ول ایکسپلین. مگر ہوتا یہ ہے کہ اس قسم کی انکوائریز کے اندر پیلپا جو ہے وہ عام طور پہ پائلٹ کی رسپانسبلٹی جو ہوتی ہے اس کو ایکسیپٹ کرنے سے مطمئن نہیں ہوتے. وہ بیسکلی نہیں ایکسیپٹ کرتے. ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کو شفٹ کیا جائے ٹو ٹیکنیکل ایررز، اور اپنی ذمہ داری جو ہے، جو کوتاہی ہے، اس کو نہ مانا جائے. فار ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں، یہ جو گلگت میں کریش ہوا جہاز 2 سال پہلے، وہ ایک خاتون سی، وہ ہاٹ اینڈ ہائی آ رہی تھی، شی لینڈڈ، شی کریشڈ، جہاز تباہ ہو گیا. ان کو 1 سال انہوں نے چاہا کہ اس کو بین کر دیا جائے. شی از ناٹ فالوئنگ ایس او پیز.
पायलटों ने एहतजाज किया, उनको सिर्फ 1 साल का बैन हुआ, उनके ऊपर वो बैक टू फ्लाइंग अगेन. तो पायलट्स टेंड टू स्टिक टुगेदर थ्रू थिक एंड थिन. और तो डिसिप्लिनरी जो मेजर्स होते हैं उसके ऊपर वो काफ़ी मैनेजमेंट जो है मतलब बैकफुट होती है. अब इसीलिए यहाँ भी अगर वो इनको लेंगे तो जाहिर है वो तो दे शिफ्ट द ब्लेम ऑन टू द टेक्निकल साइड, इवन इफ दे एडमिट कि ठीक है वो हॉट एंड हाई आ रहा था, उसको तो आप डिनाई नहीं कर सकेंगे कि, मगर स्टिल दिस इज़ वाई वन ऑफ द रीजंस वाई प्राइवेटाइजेशन भी आगे जाके डिस्कस करते हैं, वहाँ भी इसी किस्म के प्रॉब्लम. जी, और इसी तरह का एक वाकया पंजगोर में भी हुआ था, बिल्कुल इसी तरह के वो हॉट एंड हाई आ रहे थे पायलट, और वो उस वक्त क्योंकि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ तो वो एक छोटी सी खबर बनी, उसको किसी ने फॉलो भी नहीं किया कि जी बाद में उसके ऊपर इंक्वायरी हुई क्या नहीं हुआ. अब ये इस पे आते हैं प्राइवेटाइजेशन पे, क्योंकि पीआईए खसारे पे खसारा, अरबों रुपए का, और जो आपने जिस तरह का बेहतरीन एयरलाइन होती थी किसी ज़माने में, अब बदतरीन में आ चुकी है. और इस पे हम बात सुनते रहते हैं हर हुकूमत में कि जी इसको प्राइवेटाइज कर देना चाहिए या इसका कोई मसले का हल तलाश करना चाहिए. एक तो मुझे ये बताएं कि क्या पीआईए की प्राइवेटाइजेशन मसले का हल है, और अगर है तो उसमें रुकावट क्या है? देखिए, प्राइवेटाइजेशन की लंबी कहानी है. इन 1990s में नवाज शरीफ साहब ने कोशिश की थी इसको प्राइवेटाइज करने की, मगर नाकाम रहे. फिर 2009 में भी इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन जो है, जो कि वर्ल्ड बैंक का एक हिस्सा है, उनकी टीम भी आई, उन्होंने भी डिस्कस किया, फिर वो भी बात आगे नहीं बनी. फिर आखिरी अटैम्प्ट जरदारी साहब के ज़माने में हुई 2013 में, वो भी नाकाम हो गई, हालांकि वो बड़ी लंबी चौड़ी अटैम्प्ट थी तो रिफॉर्म करने की. जिस एजेंडा जो रिफॉर्म का है ना, जब भी उसकी बात आती है ना तो रेजिस्टेंस दो जगह से आती, एक पायलट्स की तरफ से आती और एक बाकी पीआईए के जो एम्प्लॉइज़ हैं. अब इनके बारे में ये कहा जाता है कि इनके साथ हर हुकूमत जो है ना वो घबराती है, कोट अनकोट पंगा लेने से घबराती है. आपको याद नहीं शायद, जब ये जरदारी साहब ने यही कोशिश की थी कि टर्किश एयरलाइंस के साथ कोई मुआहदा करके और पार्सल आउट किया जाए रूट्स, पीआईए के जो यूरोपियन रूट्स हैं वो टर्किश एयरलाइंस को दे दिए जाएं, क्योंकि टर्किश एयरलाइंस 82 यूरोपियन डेस्टिनेशंस पे जाती है, और कराची जो है वो वहाँ तक वो हब बना दिया जाए टर्किश एयरलाइंस को कि कराची से इस तरफ जो कुछ है ईस्टवर्ड्स वो पीआईए करे, और जो वेस्टवर्ड्स है इस्तांबुल ऑनवर्ड्स वो टर्किश एयरलाइंस करें. तो रेजिस्टेंस आई फ्रॉम, बिकॉज ज़ाहिर है फिर डाउन साइजिंग हो जानी थी ना, एंड सो उसकी वजह से रेजिस्टेंस आई. आपको याद नहीं है 2 लोग मारे गए थे, ये इतनी ज़बरदस्त प्रोटेस्ट हुई थी, दे वर मार्चिंग ऑन पीआईए हेडक्वार्टर्स, एम्प्लॉइज़ एंड एवरीबडी एल्स, और 2 लोग मारे भी गए थे इन द प्रोटेस्ट. तो फिर ये बैक ऑफ कर गए थे. तो ये इसी किस्म के मसले रहे हैं पीआईए के साथ. इस वक्त पीआईए के जो टोटल लॉसेस हैं तब के ना, दे आर ओवर $3.3 बिलियन, 500 अरब रुपए से ज़्यादा पीआईए की इस वक्त डेट है, लॉसेस हैं पीआईए के, और हर साल लॉसेस एक्यूमुलेट होते हैं, और फिर ये फजिंग करते हैं फिगर्स की कि जी यहाँ प्रॉफिट हो गया, यहाँ लॉस जा रहा है. वो जो यहाँ लॉस होता है वो दिखाते नहीं है, जहाँ प्रॉफिट होता है जी हमने बैलेंस कर दिया, ये कर लिया, वो ड्रामाबाजी. अच्छा, अब आपने सवाल ये पूछा कि आधा जवाब तो मैंने आपको दे दिया कि ये एम्प्लॉइज़ की तरफ से रेजिस्टेंस आती है, और मगर दूसरी चीज़ ये है, और फिर ये कि मुशर्रफ साहब के ज़माने में भी इसको कोशिश इसको नहीं किया, मार्शल लॉ का ज़माना था, फिर अदालतें जो है रिलीफ दे देती हैं एम्प्लॉइज़ को. तो इसको स्ट्रक्चर को छेड़ने का प्रॉब्लम. पीआईए के बारे में ये कहते हैं कि 5,000 लोग चाहिए, इनके 15,000 लोग हैं. अब वो भर्तियाँ हुई है ना, किसने भर्ती की? एमक्यूएम की भर्तियाँ हैं, पीपल्स पार्टी की भर्तियाँ, नून लीग की भी भर्तियाँ. ये सारी नाजायज़ भर्तियाँ हैं, ओवर स्टाफ्ड है, और वेज बिल बहुत ज़्यादा है, काम जिम्मेदारियाँ कम हैं, एंड एक किस्म का मोनोलिथ बना हुआ है. इसको दार साहब ने भी कोशिश की थी कि थोड़ी सी कॉपरेट बना के इसको कुछ ऐसे वैसे किया जाए. ये आखिरी नवाज शरीफ की हुकूमत है, वो भी बैक ऑफ करना पड़ गया, बिकॉज ऑपोजिशन, उस वक्त ऑपोजिशन जो थी उसने शोर डाल दिया था, इमरान खान ने शोर डाल दिया था, एंड सो ऑन, पीपल्स पार्टी ने शोर डाल दिया था. बड़ी स्ट्रॉन्ग यूनियन है ना, उसमें पीपल्स पार्टी के भी बड़े लोग हैं, बिकॉज उनके ज़माने में बड़ी भर्तियाँ हुई और एमक्यूएम के ज़माने में. अच्छा, अब बात यह है कि इसके बिला चारा कोई नहीं है except to privatize and reform it or to do an alliance with some other airline. That's the only way. नहीं तो ये ऐसे ही चलता रहेगा,
اور اسی قسم کے حادثے ہوں گے اور ذمہ داری لینے کے لیے سب کترائیں گے اور کوئی ریزائن نہیں کرے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی ہماری بدقسمتی ہے کہ دس از اے سچویشن. بٹ اب کیا کیا جائے؟ عمران خان صاحب اگر کچھ کر سکتے ہیں تو یہ وقت ہے کرنے کا. اگر دلیری دکھا سکتے ہیں تو کریں, پی آئی اے کو سارٹ آؤٹ کریں. جی بالکل. اچھا اب دوسری طرف آتے ہیں, جو یہ ایک شوگر انکوائری کمیشن کی جو اس پہ سیاست ہو رہی ہے, جب یہ رپورٹ آئی جمعرات کو تو شہزاد اکبر صاحب نے بڑی دھڑلے سے ایک پریس کانفرنس کی اور زیادہ ملبہ جو تقریباً سارا ہی ملبہ انہوں نے شوگر مل اونر پہ ڈال دیا کہ یہ لوگ یہ کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں. آج انہوں نے ایک اور پریس کانفرنس کی جس کے اندر ملبہ پرانی جو پچھلی حکومتیں ان پہ ڈالا, شریف فیملی پہ خاص طور پہ. واپسی میں مریم اورنگزیب کی آئی پریس کانفرنس, انہوں نے ان کو وزیر اعظم لاپتہ وزیر اعظم کہا کہ وہ ان کا قصور ہے. سنیے گا یہ ہوا کیا. پچھلے 5 سالوں میں 29 ارب روپے کی سبسڈی دی گئی. اس 29 ارب روپے میں سے 2.4 ارب روپے کی سبسڈی ہماری دور حکومت میں صوبہ پنجاب نے دی. وفاقی حکومت نے کوئی سبسڈی نہیں دی, صرف جو ایکسپورٹ سرپلس تھا اس کو ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دی. سلمان شہباز ہی بیسیکلی سہولت کار تھے جنہوں نے آ کے آپ کی ہسٹری کی سب سے بڑی سبسڈی, آپ خود سوچئے کہ 1 سال بمپر کراپ ہو رہی ہے, جس سال بمپر کراپ ہو رہی ہے اور جس سال عالمی قیمت چینی کی تقریباً اس میں پر ٹن جو ہے وہ $100 سے اوپر کا فرق ہے کہ $100 زیادہ ہے, اس سال ہم 25 ارب روپے کی سبسڈی دے رہے ہیں. شہباز شریف, نواز شریف اور شریف خاندان 2 سالوں سے اور پاکستان مسلم لیگ نون 2 سالوں سے یہ تمام جوابات دے رہے ہیں اور آگے بھی دیتے رہیں گے. عمران صاحب کو کمیشن کے سامنے پیش کریں, ان کو پیش کرنے کے بغیر یہ رپورٹ بھی نامکمل ہے اور اصل مجرم کو چھپانے کی سازش ہے. تو سیاست تو ہوتی رہے گی شوگر اس پہ, انڈسٹری پہ اور شوگر کمیشن پہ. مجھے یہ پہلے بتائیں کہ کمیشن کی رپورٹ آپ نے پڑھی ہے, اس میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ شوگر انڈسٹری کے تمام جو پہلو ہیں ان کا کیا جائزہ لیا گیا ہے اور ذمہ داری کس پہ عائد کی گئی ہے؟ تقریباً میں نے بالکل پڑھی ہے اور بہت سے تبصرے بھی پڑھے ہیں اور بڑے غور سے اسے سوچا بھی ہے. اس کے بہت سے پہلو ہیں. آپ نے شوگر انڈسٹری کی رپورٹ کی بات کی تو پہلے وہ بات کر لیتے ہیں, پھر انڈسٹری کی بات بعد میں کر لیں گے. دیکھیے رپورٹ تو 2-3 چیزوں سے انہوں نے اس کو فوکس کیا اور 1-2 چیزوں پہ نہیں کیا. فوکس یہ کیا ہے, ان کو انکوائری ان کو کہا گیا تھا پتہ کریں یہ قیمتیں کیوں بڑھ گئی تھی شوگر کی, اور آگے کیسے روکا جائے اس چیز کو, اگر ایسے ہوتا ہے تو اس کی ذمہ داری ٹھہرائی جائے. اچھا, انہوں نے جو ساری ذمہ داری ہے وہ انہوں نے ڈال دی ہے شوگر ملز کے اوپر اور شوگر مل اونرز کے اوپر. اچھا, پہلی بات تو یہ ہے انہوں نے بتایا ہے کہ یہ قیمتیں کیسے, شوگر کی قیمت کیسے بنائی جاتی ہے, کتنا پروفٹ ہے اس کے اندر, کیسے چھپائے جاتے ہیں. یہ ساری جو انڈسٹری کے اندر جو بدعنوانیاں ہیں نا, جو ارریگولیرٹیز ہیں یا کرپشنز ہیں, اس سے فوکس کیے. اچھا, اس کے اندر کچھ چیزیں صحیح ہیں, کچھ چیزیں غلط ہیں, ان کے کیلکولیشن کے میتھڈز غلط ہیں. یہ بیوروکریٹس ہیں, ان کو نہیں پتہ پرائیویٹ سیکٹر کاروبار کیسے ہوتے ہیں کیا نہیں ہوتا, مگر چلے انہوں نے کر دیا ہے اور اس کے اندر سارا ملبہ ہے نا وہ انڈسٹری میں ڈال دیا. اور ساتھ ساتھ انہوں نے دوسری چیز کی, انہوں نے سبسڈی کا ایشو جو ہے نا وہ اٹھا لیا اور اس کے اندر اس نے گول کر دیے بات کہ جی سبسڈی تو ساری حکومتیں دیتی رہی اور انہوں نے بھی سبسڈی دی. مگر یہاں انہوں نے ایک سوال ضرور پوچھا ہے کہ کیا وجہ تھی کہ آپ نے سبسڈی کیوں دی جبکہ ضرورت نہیں تھی سبسڈی دینے کی, اور آپ نے ایکسپورٹ کی اجازت کیوں دی جبکہ ضرورت نہیں تھی ایکسپورٹ کی اجازت دینے کی. یہ 2 سوال ضرور پوچھے انہوں نے. سبسڈی کا سوال تو انہوں نے اس کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ٹھہرائی کسی کی, گولی کر دی ایک قسم کی بات. اور جو ایکسپورٹ والی بات ہے کہ ایکسپورٹ وہاں انہوں نے ضرور انگلی اٹھائی ہے اسد عمر صاحب پہ, کہا کہ جی آپ کا ایکسپلینیشن جو ہے وہ سمجھ نہیں آیا, بات نہیں بنی, وزن نہیں ہے. رزاق داؤد صاحب کے بارے میں بھی ایسی بات کی کہ یہ ان سے بھی پوچھا گیا کہ آپ نے سبسڈی کیوں دی, ان کے فارن ایکسچینج ہم نے کمانا ہے. فارن ایکسچینج تو ہمیشہ یہی آرگیومنٹ دی جاتی ہے کہ سبسڈی دیتے ہیں تاکہ ایکسپورٹس بڑھیں, مگر سبسڈی تو اس وقت دی جاتی ہے جبکہ شارٹیج نہ ہو اور کسی چیز کو ایکسپورٹ کرنا ہو, اپنے گھر میں نہ اس کی کمی پڑ جائے. یہاں تو گھر میں اتنی ڈیمانڈ اور سپلائی جو تھی وہ بیلنسڈ ہی تھی اور آپ نے پھر بھی اتنی ایکسپورٹ کی اجازت دے دی. تو وہ اس کا جواب نہیں ملا ان کو, اور اس کے اوپر انہوں نے ذمہ دار جو ہے ہلکے طریقے کے ساتھ اشارہ کن انہوں نے اس طرف دیا ہے. اور اسی طریقے کے ساتھ انہوں نے بزدار صاحب کے اوپر بھی یہ پوچھا کہ ان کو پوچھا کہ آپ نے یہ 3 ارب کی
سبسڈی جو آپ نے دے دی یہ کیسے دی, کس نے کہا؟ تو ادھر وہ کہتے مجھے تو یاد ہی نہیں ہے, کوئی ریٹرن تو بات ہی نہیں تھی. وہ بھی انہوں نے بھی گول کر دی, اور انہوں نے بھی پھر یہ نہیں کہا جی پکڑے گلزار کو, انہوں نے کیسے کیا, نہ گلزار صاحب نے ڈال دیا جی وہ تو کابینہ نے ہو گیا تھا فیصلہ, کوئی ریٹرن بات تو نہیں تھی, آخری وقت پہ ہوا. تو مطلب ہے کہ اس ایریا میں اندر جہاں حکومت کے فنکشنریز پرائم منسٹر صاحب سے لے کے اسد عمر صاحب سے لے کے رزاق داؤد صاحب سے لے کے باقی لوگ جو تھے انوالوڈ انکلوڈنگ چیف منسٹر پنجاب, وہاں تو انہوں نے اشارہ کیا مگر ڈر ڈر کے بھاگ گئے وہاں سے, زیادہ آگے نہیں بڑھے وہاں. اسی لیے مریم اورنگزیب چیخ رہی ہیں کہ بلائے نا عمران خان صاحب کیوں نہیں گئے, اگر نواز شریف صاحب جا سکتے تھے JIT کے آگے تو یہ کیوں نہیں گئے, ان کو بلایا کیوں نہیں ان کو. اور اسد عمر صاحب کہتے ہیں میں جاؤں گا. اچھا تو اور شہزاد اکبر صاحب کا اس کے اوپر جو کمنٹ آیا ہے جس طریقے سے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. انہوں نے شوگر انڈسٹری کے اوپر اتنا توجہ نہیں دی, انہوں نے اپوزیشن کے اوپر پڑ گئے ہیں کہ جی اپوزیشن جو ہے وہ بھی سبسڈی دیتی رہی ہے اور اینڈ سو آن, تو ہم نے اگر دے دی تو کیا ہو گیا, اور وہ بھی جو مین ایشو ہے اس کی طرف نہیں گئے. تو اس قسم کے میرے تاثرات ہیں کہ رپورٹ جو ہے وہ گورنمنٹ کے اوپر بہت نرم ہے, اور اپوزیشن کی زیادہ بات نہیں کی انہوں نے, مگر انڈسٹری کے اوپر بڑے ہارڈ ہے کہ انڈسٹری کے اندر یہ بدعنوانیاں ہیں اور یہی چور ہیں اور یہی گڑبڑ کرتے ہیں. مگر پھر آگے جانا چاہیے تھا نا, بتاتے ہمیں کہ پھر کیا کیا جائے. جو اصلی سوال ہے کہ شوگر انڈسٹری ہوئی یا ہے کیوں اس ملک میں, جبکہ یہ کلیئر ہو گئی یہ بات کہ ہمیں یہ سبسڈیز جو ہیں یہ ایک سیاسی طور پہ دی جاتی ہیں, اور اس کی جو بیک گراؤنڈ ہے وہ سیاسی ہے ساری شوگر انڈسٹری کی. وہاں تو یہ گئے کوئی نہیں, اس کو تو اسٹڈی نہیں کیا کہ شوگر ملیں لگی کیسے, کب ہوئی, 1960s میں ایوب خان کے زمانے میں کس کس کو اجازت دی گئی شوگر کی, اور اس کے لیے وہ پولیٹیکل الائز. اسی طریقے کے ساتھ مشرف کے زمانے میں پولیٹیکل الائز, زرداری صاحب کے زمانے میں پولیٹیکل الائز, نواز شریف کے زمانے میں پولیٹیکل الائز, اینڈ خود یہ تو ایک دس از اے پولیٹیکل ایشو. یہ پاکستان کی عوام کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے آن دس ایشو. نہ وہاں پانی ہے اس کے لیے, نہ ہماری وہ کاٹن اور کیش کراپس جو ہے وہ ڈینائی کیا جا رہا ہے, اور ان کو اربوں روپے کی سہولتیں مل رہی ہیں, جبکہ دنیا میں انٹرنیشنلی 99% آف دا ٹائم وہاں سستی شوگر ملتی ہے, وہ نہیں منگواتے. تو یہ ایک قسم کی پولیٹیکل برائب ہے جو ملٹری گورنمنٹس نے اور سیاسی حکومتوں نے ایک دوسرے کو اپنے آپ کو دی ہے. یہ ختم ہونی چاہیے تھی, یہ ہونی نہیں چاہیے تھی ٹو بگن وتھ شوگر انڈسٹری. یہ کوئی نیشنل سیکورٹی انڈسٹری تو ہے نہیں کہ اس کو سبسڈائز کیا جائے. اور پھر جب ڈیویلیویشن ہو رہی ہے تو پھر سبسڈی دینے کی کیا ضرورت ہے, جو کہ اب ہوئی ہے, جو کہ مریم اورنگزیب نے جو پوائنٹ اٹھایا ہے کہ بھئی ایک طرف 40% آپ ڈی ویلیو کر رہے ہیں, اوپر سے سبسڈی دے رہے ہیں. وہ تو 40% تو سبسڈی پہلے ہی مل گئی آپ کو بائی ڈی ویلیویشن, آپ کا $1 کے پیچھے زیادہ روپے ملنے شروع ہو گئے آپ کو. تو مطلب ہے کہ ادھوری سی رپورٹ ہے, مگر یہی توقع تھی کہ حکومت کو تو ہاتھ نہیں لگائیں گے, یہ نوکر پیشہ لوگ ہیں, یہ حکومت کی طرف نہیں جائیں گے. نہ پرائم منسٹر سے پوچھیں گے تمکنت کہ آپ نے کیوں اجازت دی ایکسپورٹ کی, اور نہ یہ پوچھیں گے کہ پنجاب حکومت نے کیوں سبسڈی دی, اور وہ تو اشارہ کر رہے ہیں کہ ہمیں تو اوپر سے آیا تھا ہم نے دے دی. اور اس قسم کی باتیں, اور یہ جو کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے, سب لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں اس حکومت کے اندر, کانفلکٹ آف انٹرسٹ خسرو مختار سے لے کے, وہ ان کا کیا رول رہا. تو اس قسم کی باتیں ہیں. آئی ایم افریڈ آئی ایم ناٹ ویری امپریسڈ ود دس رپورٹ. ٹھیک ہے, ابھی شوگر کمیشن کی رپورٹ کے حوالے سے اور بھی باتیں کریں گے. ابھی ہم نے وقفہ لینا ہے, وقفے سے جب واپس آئیں گے تو آپ سے میں نے وہ جو جہانگیر ترین صاحب نے بڑی دلچسپ باتیں کی ہیں ان پہ بھی تبصرہ لینا ہے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک. اچھا سیٹھی صاحب, جہانگیر ترین صاحب نے جس دن یہ رپورٹ آئی اسی وقت ان کا انٹرویو آیا ٹی وی پہ, جس پہ انہوں نے تو ساری رپورٹ کو یکسر مسترد کیا, تمام شوگر مل اونرز نے بھی اس کو مسترد کر دیا. مگر میں سنوانا چاہوں گی کہ اس انٹرویو میں انہوں نے کچھ ایک دو دلچسپ باتیں کی, وہ سنیے. ٹیم ورک نہیں چلے گا نا, حکومت چلانا مشکل ہو جاتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ لوگوں کو رگڑ کے, لوگوں کے اوپر اس طرح کی چیزیں کر کے اس طرح بھی لانگ ٹرم کامیابی نہیں ہوتی. Sir, you are no more part of Imran Khan's kitchen cabinet. You are out of that now. Of course. پتہ نہیں کیوں ہوا یہ, مگر ایک کہانی ہے جو ایک نہ ایک دن نکلے گی. پیناما میں جو مجھے ڈسکوالیفائی کیا گیا وہ سر فہرست سب سے بڑی سیکریفائز ہے. یہ مجھے نواز شریف کے فیصلے کو بیلنس کرنے کے لیے مجھے کیا گیا تھا. جو بھی چیف جسٹس تھے اس وقت جنہوں نے یہ ڈیسیژن کیا, ان کا رول تھا اس کے اندر.
بالکل تھا. تو وہ کہتے ہیں ایک کہ آپ تھوڑا تبصرہ اس پہ کر دیجئے کہ ان کو جب پوچھا گیا کہ ان کو رگڑا لگایا جا رہا ہے تو انہوں نے کہا رگڑے سے حکومت نہیں چلتی. پھر انہوں نے کہا کہ جو ٹیم ورک ہے، ٹیم کے بغیر حکومت نہیں چلتی. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران سے جو دوری ہے اس کی کہانی کسی دن باہر آئے گی. اور ساتھ میں انہوں نے یہ کہا کہ ان کی قربانی ہے یہ پی ٹی آئی کے لیے کہ ان کو بیلنسنگ ایکٹ کے تحت نااہل کیا گیا سپریم کورٹ نے، اور اس میں اس وقت کے چیف جسٹس ثاقب نثار کا ہاتھ. تو آپ کیا کہیں گے ان ساری باتوں کے بارے میں؟ دیکھیے بہت سی باتیں آپ نے کر دی. ثاقب نثار صاحب، بیلنسنگ ایکٹ، اس کا یہ مطلب ہے کہ جہانگیر ترین صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کی جو نااہلی تھی وہ غلط تھی، وہ غلط فیصلہ تھا اور ناجائز فیصلہ تھا، کیونکہ وہ ظاہر ہے وہ سمجھتے ہیں کہ مجھے بیلنسنگ ایکٹ کیا گیا، میرے کیس کے اندر وزن نہیں تھا مگر مجھے ویسے ہی اڑا دیا کیونکہ ان کو اڑایا تھا. اس کا یہ مطلب ہے وہ سمجھتے ہیں کیونکہ میرے سے زیادتی ہوئی تو پھر نواز شریف صاحب وہ بھی غلط تھا فیصلہ. تو بڑی انٹرسٹنگ ہے یہ بیلنسنگ ایکٹ کیا گیا کہ وہ غلط فیصلہ تھا، ایک اور غلط فیصلہ کر دیا تاکہ بیلنس ہو جائیں دونوں. یہ نہ کوئی کہہ سکے جی کہ وہ غلط تھا اور یہ صحیح ہے، یہ صحیح ہے وہ غلط ہے. تو یہ دس از واٹ ہی مینس. دس از ویری انٹرسٹنگ. اٹس اے کامنٹ آن دا نیچر آف دا ججمنٹ اگینسٹ نواز شریف رادر دین آن ہم. اچھا، تو پہلی بات. دوسری بات یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ اصلی کہانی بعد میں آئے گی. اصلی کہانی کیا ہے؟ اصلی کہانی کے دو پہلو ہیں. ایک پہلو تو آ چکا ہے کہ انہوں نے خود ہی کہہ دیا کہ پرنسپل سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر اور باقی لوگ جو تھے وہ جیلس تھے اور ان کو انہوں نے ایز آؤٹ کر دیا بیکاز یہ کافی اپنا ویٹ تھرو اراؤنڈ کرتے تھے اور عمران خان کے بڑے قریب تھے، حالانکہ he had no business being in the cabinet or meetings, and so they were used an opportunity کہ ان کو آؤسٹ کر دیا جائے. ان کا تو انہوں نے حوالہ دے ہی دیا ہے کہ وہ کیا ایشوز تھے. مگر دوسری بات یہ نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ عمران خان صاحب ذاتی طور پہ ان کے اتنے خلاف کیوں ہو گئے. اگر ذاتی طور پہ نہ ہوتے تو ایسے نہ ٹریٹ کرتے. اب وہ ذات کی کیا بات ہے وہ میرا خیال ہے، میں نے اشارہ پہلے بھی کیا تھا، میں پھر کر دیتا ہوں کہ میرا خیال ہے عمران خان صاحب کے کان میں کسی نے جا کے یہ باتیں کہی ہیں کہ جہانگیر ترین صاحب یا ان کے کوئی فیملی ممبرز برا بلا کہہ رہے ہیں عمران صاحب کے بارے میں، کہیں بیٹھتے ہیں اور یہ برا بلا ہی کہتے ہیں اور تنقید کرتے ہیں. اور یہ باتیں جب پہنچ جاتی ہیں پرائم منسٹر کے پاس تو ظاہر ہے پھر وہ انفلوئنس تو ہو جاتے ہیں نا. تو میرا خیال ہے اس قسم کی باتیں بھی ہوئی ہیں. کچھ ایسی انٹیلیجنس رپورٹس بھی پرائم منسٹر صاحب کو سنائی گئی ہیں یا بتائی گئی ہیں جس کے اندر ترین صاحب یا ان کے فیملی ممبرز برا بلا کہہ رہے ہیں پرائم منسٹر کو اور ان کی تنقید کر رہے ہیں. میرا خیال ہے اس قسم کی وسپرنگس بھی، تاکہ وہ یہ ادروائز کو پرسنل اتنا کیوں عمران خان ہو گئے. حالانکہ عمران خان باقی باتیں تو سمجھ آتی ہیں کہ لوگوں نے ان کو دور کر دیا، مگر یہ تو بالکل ایسا لگتا ہے کہ ٹارگیٹڈ. مطلب میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ میری اطلاع کے مطابق جہانگیر ترین صاحب نے پہلے بھی یہ بھی کہا تھا اور میری اطلاع کے مطابق بھی ان کی کوشش ہو رہی ہے کہ عمران خان ان کو ایک دفعہ مل لے تاکہ وہ اپنی صفائی پیش کر سکیں یا پوچھ سکیں بھائی مسئلہ کیا ہے. مگر عمران خان مل نہیں رہے ہیں ان کو. آپ کو یاد ہوگا ایک انٹرویو میں نے کہا تھا عنقریب میری انشاءاللہ ہو جائے گی ملاقات پرائم منسٹر سے. بڑے کانفیڈنٹ تھے اور آپ بالکل 0/0 عمران خان صاحب ملنے سے انکار کر رہے ہیں. اور وہ سارے کا سارا بوجھ جو ہے وہ انڈسٹری پہ ڈال رہے ہیں. ان کی رپورٹ جو ہے اور انڈسٹری جو ہے وہ لیڈ بائی جہانگیر ترین. تو یہ آپ دیکھ لیجئے گا کہ جب یہ شروع ہوگی انویسٹیگیشن، جیسے کہ اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جی FIA کو بھیجے وہاں ان کی فورینسک آڈٹس کرے، یہ کرے وہ کرے، تو جہانگیر ترین صاحب بھی اپنے تکڑے وکیل لے کے بیٹھے ہوں گے اور اپنی بکس تکڑی لے کے بیٹھے ہوں گے. تو یہ جانی نہیں کہیں بھی بات. اچھا، جو ایک اور جو جہانگیر ترین صاحب نے بھی بات کی کہ اپنی اس پہ حکومتی ٹیم کے اوپر ان کو بھی کچھ اعتراضات تھے کہ جی اگر ٹیم نہیں ہوگی تو حکومت کیسے چلے گی. اور اسی طرح کی ایک بات ایک اور وفاقی وزیر غلام سرور صاحب نے پچھلے ہفتے ایک ٹی وی انٹرویو میں کہی. وہ سنیے. میری کیبنٹ میں ایسے لوگ بیٹھے ہیں جنہیں میں نہیں جانتا، جن کے ویئر اباؤٹس مجھے نہیں پتا، جن کے ویئر اباؤٹس آپ کو نہیں پتا، جن کے ویئر اباؤٹس کسی پاکستانی کو نہیں پتا، اور وہ کیبنٹ میں بیٹھا ہے. ایسے لوگوں کو اپنی تھوڑی سی وضاحت بھی کرنی چاہیے، اپنا بیک گراؤنڈ بھی بتانا چاہیے، اپنے ایسٹس بھی ڈکلیئر کرنے چاہیے، اپنا سورس آف انکم بھی بتانا چاہیے. ہم نے دیکھا ہے پاسٹ میں بھی دیکھا ہے کہ لوگ آئے بیگ اٹھا کے واپس چلے گئے. تو یہ تو اندر سے ہی کچھ بہت آپس میں حالات کشیدہ ہو رہے ہیں. یہ حکومتی ٹیم کے اندر ہی رسہ کشی ہو رہی ہے. کیا کہیں گے آپ؟
بالکل صحیح کہہ رہی ہے. یہ رسہ کشی آج سے نہیں کافی عرصے سے ہو رہی ہے. پنجاب میں شروع ہوئی تھی بیکاز ایک ایسی اپوائنٹمنٹ کر دی تھی چیف منسٹر کی جو کہ کسی کو اعتماد بھی نہیں تھا اور سمجھ بھی نہیں آ رہی تھی کیوں کیا, اور سمجھ آ بھی گئی تھی اور کیا کچھ نہیں کر سکتا تھا. میرا خیال ہے کہ 3 قسم کے ٹینشنز چل رہے ہیں کیبنٹ کے اندر. ایک تو ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ جو تبدیلیاں ہوتی ہیں, کیبنٹ ری شفل ہوتے ہیں, لوگ نکالے جاتے ہیں پھر واپس آ جاتے ہیں, کوئی ادھر چلا جاتا ہے کوئی ادھر چلا جاتا ہے. کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی جس میں کسی کو آؤٹ رائٹ کر نکال دیا ہو کہ بھئی آپ نے یہ کیا وہ کیا. سب کو کہیں نہ کہیں نکال کے بڑی وہ شعر و شاعری ہوتی ہے اس کے اوپر, اور شور شرابہ بھی ہوتا ہے, ہم نے نکال دیا, اکاؤنٹیبلٹی ہوگی, پھر بیک ڈور سے ان کو اکاموڈیٹ کر لیا جاتا ہے. تو ایک تو یہ چیز چل رہی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ بے چینی ہے مگر ڈزنٹ نو پرائم منسٹر ڈزنٹ نو میں کروں کیا, اور وہ پھر سفارشیں شروع ہو جاتی ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ وہ پرانے نئے مطلب یہ کہ 2 قسم کے پرانے نئے ہیں نا. ایک تو وہ جو اور ایک وہ جو تھے پی ٹی آئی کے آئیڈیالوگس. اب یہ دونوں بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور آئیڈیالوگس بھی بیٹھے ہوئے ہیں. آئیڈیالوگس جو ہے وہ ہارڈ لائن لینا چاہتے ہیں, کمپرومائزز کرنا چاہتے ہیں, تو وہ بھی سارا وقت چلتا رہتا ہے. اور اب ایک تیسری چیز ہو گئی کہ آئیڈیالوگس نہیں چھوڑے, دوست یار جو آ گئے ہیں پرائم منسٹر کے کابینہ کے اندر, جن کا نہ کوئی پتہ ہے کہ آگے آئے ہیں نہیں آئے, کہاں سے آئے ہیں, ان کا کتنا انفلوئنس ہے پرائم منسٹر کے اوپر. کوئی کچن کیبنٹ ہے, کوئی بنی گالا کی کیبنٹ ہے, کوئی اس قسم کی چیزیں ہیں. وہ بھی ایک تیسری چیز چل رہی ہے. تو کشمکش بڑی ہو رہی ہے. آپ نے دیکھا نہیں میڈیا کے اندر ہی, آپ نے دیکھا نہیں کتنی تبدیلیاں, کسی کو نکالتے ہیں کسی کو لے آتے ہیں, پھر نکال دیتے ہیں, پھر اس کو لے آتے ہیں, پھر اس کو شنٹ کر دیتے ہیں. دیٹ ریفلیکٹس آن واٹ از ہیپننگ ان سائڈ دا کیبنٹ. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اسی قسم کی چیزیں ہو رہی. بہت سے لوگ خوش نہیں ہیں. کچھ لوگ طریقے کے ساتھ, جیسے گلاب سرور نے بات کی, پرائم منسٹر کو دور رکھتے ہیں مگر وہ دوسرے لوگوں کو اٹیک کرتے ہیں, حالانکہ ساری ذمہ داری ٹیم لیڈر کی ہے. ٹیم لیڈر جو ہے اس کو ہی ایکچولی ڈزنٹ نو ہاؤ ٹو رن اے کیبنٹ. اور یہ پرابلم آ رہی ہے, کبھی ادھر سے سفارش آ جاتی ہے, آپ کو پتہ ہے کہاں سے, کہ اس کو یہاں لگا دیں, وہ تو نہ نہیں کر سکتے. کہیں ان کے دوست یاروں کے تجزیے ہوتے ہیں, انو ادھر کاٹ دیو, انو ادھر کاٹ دیو, میں نے یہ سنا اس کے بارے میں, وہ بڑا غلط آدمی ہے, وہ جو بنی گالا میں باہر بیٹھ کے لان کے اوپر وہاں وہ باتیں ہوتی ہیں. اور پھر میرا خیال ہے کچھ اور بھی انفلوئنسز ہیں پرائم منسٹر صاحب کے اوپر, جو کہ میں شاید ذکر کرنے سے پرہیز کروں گا, جس کا تعلق نہ سیاست کے ساتھ ہے نہ ادھر ان لوگوں کے ساتھ ہے, پنڈی والوں کے ساتھ. تو مطلب دس از واٹس ہیپننگ, ٹوٹل کیوس. تو جہانگیر ترین صاحب ان چیزوں کی طرف ہی اشارہ کر رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے بھی 1-2 سچویشنز ایسی ہوئی تھیں جبکہ کچھ ایسے معاملات جن کا ذات عمران خان کی ذات کے ساتھ تعلق ہے, اس کی وجہ سے کافی بے چینیاں ہوئیں, پھر کچھ لوگوں کی چھٹی کرانی پڑی ہے. جی, یہاں اب پروگرام کا بالکل وقت ختم ہو گیا ہے. آخر میں یہ ایک دعا کے ساتھ ساری ٹیم کی طرف سے کہ جناب انصار نقوی صاحب کو بلند ترین جنت میں اللہ درجات عطا کرے اور ان کے خاندان کو صبر جمیل دے. آمین. آپ سے اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.